مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب 30 باب پہلی آیت سے۔ اور جب راحل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راحل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راحل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راحل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راحل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راحل نے کہا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، زہے قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا، میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردم گیا مل گئے، اور وہ اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راحل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ راحل نے کہا، بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیا کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا، اور خدا نے لیا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 6واں بیٹا ہوا۔ تب لیا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں، سو اس نے اس کا نام زبولون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راحل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ اور جب راحل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں، میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالہ کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے،
और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूँगा। उसने उससे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊँगा और उनकी निगहबानी करूँगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊँगा और जितनी भेड़ें चितली और उबलक और काली हों और जितनी बकरियां उबलक और चितली हों उन सब को अलग एक तरफ कर दूँगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूँ और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और उबलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हों तो चुराई हुई समझी जाएंगी। लाबन ने कहा, मैं राज़ी हूँ, जो तू कहे वही सही। और उसने उसी रोज़ धारेदार और उबलक बकरों को और सब चितली और उबलक बकरियों को जिनमें कुछ सफ़ेदी थी और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटों के हवाला किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफ़र का फ़ासला ठहराया और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा। और याकूब ने सफ़ेदा और बादाम और चिनार की हरी हरी छड़ियाँ ली और उनको छील छील कर इस तरह गंडेदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंडेदार छड़ियाँ भेड़ बकरियों के सामने हौज़ों और नालियों में जहाँ वो पानी पीने आती थीं खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आईं सो घाबन हो गईं और उन छड़ियों के आगे घाबन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चितले और उबलक बच्चे दिए। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए। और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने ना दिया। और जब मज़बूत भेड़ बकरियां घाबन होती थीं तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आँखों के सामने रख देता था ताकि वो उन छड़ियों के आगे घाबन हों। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहाँ नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रही और मज़बूत याकूब की हो गई। चुनाचे वो नहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियाँ और नौकर चाकर और ऊँट और गधे हो गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।